تاکہ تمہیں اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو جائے۔ اور روزہ داروں کو اللہ رب العزت کیسا قرب عطا فرماتے ہیں؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، حالانکہ اللہ کے محبوب ایسے فرما دیتے، سچا اور سچا کلام تھا، لیکن فرمایا اللہ کی قسم، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ رب العزت کو اطیب عند اللہ من ریح المسک، او کما قال، کہ روزہ دار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ سمجھ آ رہی نا بات؟ اب کچھ حضرات جب یہ حدیث سنتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت کے اندر مسواک نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں جیسے عام حالات کے اندر مسواک کرنا مسنون ہے، اسی طرح روزے کی حالت میں مسواک کرنا بھی مسنون ہے۔ البتہ ٹوتھ پیسٹ کی اجازت نہیں ہے، منجن کی اجازت نہیں ہے، لیکن مسواک کرنا چاہیے۔ اور یہ بو پیدا جو ہوتی ہے یہ معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، جس کے اوپر حدیث پاک کے اندر فضیلت وارد ہوئی ہے۔ ایک یہ، دوسرے نمبر پر فرمایا کہ قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان پریشان ہو رہا ہوگا کہ اللہ کے سامنے پیش ہو کر پوری زندگی کا حساب دینا ہے، ایسے میں ایک جماعت ایسی نظر آئے گی جو سائے کے اندر ہوگی۔ قیامت کے دن سورج تو سوا نیزے پر ہوگا، اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، یہ حدیث ہے۔ تو ایک ایسی جماعت ہوگی جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اور وہاں پر ان کے لیے دسترخوان لگا ہوا ہوگا، اور وہاں پر بیٹھ کر وہ قسم قسم کے کھانے کھا رہے ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے، جس کو قیامت کے دن سکون نصیب ہو جائے، اطمینان نصیب ہو جائے، اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے، یقینی بات ہے کہ اللہ رب العزت اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے۔ پھر قیامت کے دن ایک ایسا دروازہ ہوگا جنت کا کہ جہاں سے صرف ایک مخصوص جماعت جا رہی ہوگی، دوسرے لوگ جانا چاہیں گے تو ان کو ہٹا دیا جائے گا، پوچھا جائے گا یہ کون سا دروازہ ہے؟ کہا جائے گا یہ ہے باب الریان، یہ ہے باب الریان، اور اس دروازے سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ یہ انفرادی شان اللہ رب العزت روزے داروں کو عطا فرمائیں گے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ روزہ دار جب روزہ رکھنے کے لیے اٹھتا ہے نا، سحری کے لیے اٹھتا ہے، اپنا پیٹ بھرتا ہے، اپنے لیے کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، معمولات اپنے کرتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت اللہ کے اوپر قربان جائیے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب تک یہ سحری کھاتا رہتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اور اللہ رب العزت کی رحمت اس کے اوپر برستی رہتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ مسنون طریقہ ہے کہ سحری بندہ آخر وقت تک کھائے، کیونکہ یہ رحمت کا ٹائم ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی مسنون ہے کہ سحری کے اندر تاخیر کی جائے اور افطاری کے اندر تعجیل یعنی جلدی کی جائے، لیکن ان دونوں کے درمیان میانہ روی رکھنی چاہیے۔ کبھی ہم سحری کے اندر اتنا کھاتے ہیں اتنا کھاتے ہیں اتنا کھاتے ہیں کہ ہم سے پھر سویا بھی نہیں جاتا، ہم سے نماز بھی نہیں پڑھی جاتی، اور جب ہم نماز میں آ کر سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے لقمے ہمارے حلق کے اندر آ رہے ہوتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں کہ اتنا کھا لیا۔ قوت لا یموت، اتنا کھا لیں جیسے نارمل ٹائم کے اندر کھایا جاتا ہے، اور کتنا کھائیں جیسے عام حالات میں ہم کھاتے ہیں،
اور اگر کچھ نہیں کھا سکتے تو کم از کم انسان کو سحری کے وقت اٹھ کر کم از کم پانی کی گھونٹ یا کھجور ضرور کھا لینی چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جناب رسول اللہ نے فرمایا یہودیوں اور عیسائیوں اور مسلمانوں کے روزے کے درمیان فرق سحری کھانا ہے، کہ وہ اپنے روزوں میں سحری نہیں کھاتے، وہ ایسے رکھتے ہیں، ان کا رات کو رکھا جاتا ہے یا جو ان کا طریقہ ہوتا ہوگا، لیکن مسلمان سحری کھاتا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا تسحروا، حدیث کے الفاظ ہے فإن فی السحور برکۃ، تم سحری کھایا کرو، سحری کے اندر اللہ نے تمہارے لیے برکت رکھی ہوئی ہے۔ جب بندہ سحری کے لیے اٹھتا ہے، مسواک کرتا ہے، وضو کرتا ہے، اور اکثر اس کو توفیق مل جاتی ہے تہجد پڑھنے کی، لیکن کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ انسان سحری کے لیے نہ اٹھے، انسان ہونے کے ناطے نہ اٹھا، بھول گیا، تو یاد رکھیں سحری کھانا سنت ہے، سحری کھانا فرض نہیں ہے، روزہ رکھنا فرض ہے۔ ہمارے کئی دوست سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے سحری نہیں کھائی اور پھر ہمیں دیر سے جاگ آئی، انسان ہے سو جاتا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، نماز کے بعد اٹھا 7 بجے 8 بجے اٹھ جاتا ہے کبھی بندہ، تو آیا وہ روزے کی نیت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو اس کو روزے کی نیت کر لینی چاہیے، بغیر سحری کھائے روزہ ہو جائے گا، لیکن سحری کو چھوڑ دینا یہ عادت نہیں بنانی چاہیے، معمول نہیں بنانا چاہیے۔ اور روزے کی نیت کب تک کر سکتے ہیں؟ نصف النہار شرعی۔ نصف النہار شرعی کا کیا معنی ہے؟ کہ صبح صادق سے لے کر غروب تک کا یہ جو دن کا ٹائم ہے نا، اس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ اس کے اندر جو سینٹر والا ٹائم بنے گا، اس ٹائم سے پہلے ہم نے سحری کی روزے کی نیت کر لی تو ہمارا روزہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد اگر نیت کی تو ہمارا روزہ نہیں ہوگا۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، تو سحری بھی کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ روزے کی نیت بھی کرنی چاہیے۔ اب روزے کی نیت کیا ہے؟ روزے کی نیت یہ ہے کہ یا اللہ میرا روزہ ہے، آپ سحری کے لیے اٹھ گئے، آپ کی نیت ہو گئی، اور یہ کہہ لیں کہ میں سحری کے اندر اٹھا ہوں، روزہ رکھنے کے لیے اٹھا ہوں۔ اور نیت دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے، مخصوص الفاظ کو نیت نہیں کہا جاتا ہے۔ مخصوص الفاظ اگر یاد ہیں رکھ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر یاد نہیں رکھے صرف دل کے اندر